نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مل کر درود پاک کا نظرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا گھر دیکھے، تیرے گھر آئے، تیرا گھر دیکھے. اسباب ہو ان کو ایسے بہم، اللہ کرم، اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم. اللہ کرم، اللہ کرم. اللہ جل مجدہ کی پاک بارگاہ میں اس کی حمد، اس کی تعریف و توصیف اور اس کے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بڑی عقیدت، بڑی محبت اور بڑی چاہت کے ساتھ ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مالک کائنات اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، آج کے اس مبارک دن کا صدقہ، یہ مبارک لمحات اور گھڑیوں کا صدقہ، رب کائنات ہمارے والدین کی اور حضور کی ساری امت کی بے حد و بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. رب کائنات ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور آئندہ ساری زندگی گناہوں سے بچ کر حضور کی اتباع اور فرما برداری پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، قرآن مجید و فرقان حمید میں سے سورہ آل عمران اس کی چند آیات میں نے خطبے کے اندر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے. من استطاع الیہ سبیلا، جو اس سفر پر جانے کی استطاعت رکھتا ہو. آپ کو میں نے تلاوت کر کے اور اس کا ترجمہ کر کے سنایا، اس سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آج کس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ یہ حج کے ایام ہیں. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت سے حجاج کرام پہنچ چکے ہیں اور ابھی تیاریوں میں کچھ مصروف ہیں جو آج جائیں گے اور آئندہ آنے والے دنوں میں جائیں گے. تو اس مناسبت سے میں حج کے احکام، حج کے فضائل اور اس کی فرضیت کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا آج کے جمعۃ المبارک میں اور آئندہ جمعۃ المبارک میں، تاکہ جو حجاج کرام جا رہے ہیں ان کی بھی رہنمائی ہو سکے، ان کے اندر شوق پیدا ہو جائے اور انہیں پتہ چل جائے کہ ہمیں یہ جو عظیم عبادت رب کائنات نے ہمیں شرف عطا فرمایا ہے اور اس عبادت کا اس رب کائنات کے حضور کتنا اجر ہے، کتنی برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں اور کتنی اس رب کائنات کی بخشش و مغفرتیں ہیں. تو اللہ پاک ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے. حج دین اسلام کا بنیادی اور اہم ترین رکن ہے. اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ارکان خمسہ پر اب سب کو معلوم ہے، کلمہ شہادت، نماز،
روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ حج دین اسلام کا سب سے آخری رکن ہے اور یہ 9 ہجری میں فرض ہوا، سب سے آخر میں۔ اور یہ سب سے آخری رکن اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر اہل ایمان کا اس رکن پر ایمان اور یقین نہیں ہے تو اس کا دین اسلام، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ آخری رکن اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان کے اندر اس حج کی فرضیت کے متعلق ارشاد فرمایا۔ رب کائنات نے جس طرح قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ لوگوں پر فرض ہے کہ اس کے گھر کا حج کرے۔ اب لوگوں میں وہ کون لوگ ہیں کہ جن پر رب کائنات نے فرض کیا؟ ظاہری بات ہے لوگوں میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، مرد عورت بھی ہیں۔ تو سارے لوگوں میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں۔ تو دین اسلام نے فرمایا کہ لوگ اس میں سارے شامل ہیں۔ لوگوں میں صرف وہ لوگ شامل ہیں جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور آزاد ہو۔ اور آخری شرط جو اس عبادت کے لیے رکھی وہ استطاعت رکھنے والا ہو، طاقت رکھنے والا ہو۔ ہر ایک پر یہ عبادت فرض نہیں۔ مسلمان ہے تو اس پر حج فرض ہے، اس وقت فرض ہے جب وہ صاحب استطاعت ہو، جس کے پاس مال ہو، ذات راہ ہو، سواری ہو، آنے جانے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو۔ آپ کو علم ہے کہ آج کے دور کے اندر حج وہ کتنا مہنگا ہو چکا ہے، عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ اسی طرح مسلمان ہونا شرط ہے، غیر مسلم پر حج فرض نہیں۔ بالغ ہونا یہ شرط ہے، نابالغ پر حج فرض نہیں۔ اسی طرح عقل اور شعور ہونا، مجنون یا پاگل پر حج فرض نہیں۔ آزاد ہونا یہ شرط ہے، غلام پر حج۔ تو یہ شرائط ہیں حج کی۔ اب اگر انسان نابالغ ہے، چھوٹی عمر ہے، اس پر تو حج فرض نہیں۔ اگر وہ حج کر لیتا ہے تو اس کا نفلی حج ہوگا۔ اس کا کون سا؟ بعض لوگ جا رہے ہیں، وہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، تو ان بچوں کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، حج اس زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ اگر چھوٹے بچے جا رہے ہیں تو ان کا حج جو ہے وہ ادا کریں گے، والدین کے ساتھ جائیں گے، لیکن ان کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ بلوغت کے بعد دوبارہ ان پر حج کرنا فرض ہوگا۔ یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، عقل و شعور نہیں، اگر وہ حج کر لیتا تو اس کا نفلی حج ہوگا۔ اگر وہ بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس پر حج کرنا دوبارہ۔ اسی طرح غلام ہے تو غلامی کی حالت میں اس نے حج کر لیا تو اس کا حج تو ہو جائے گا لیکن نفلی ہوگا، اور جب وہ اس غلامی سے آزاد ہوگا تو اس پر حج دوبارہ کرنا فرض ہو جائے گا۔ تو یہ حج کی فرائض جو شریعت مطہرہ نے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں تم پر حج فرض ہے۔ حج کب تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، حج کرو۔ تو ایک صحابی رسول حضرت اقرا بن حابس، یہ صحابی رسول ہے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور حج ہر سال فرض ہے؟ حضور نے حج کی فرضیت کے بارے میں صحابہ کرام کو ترغیب دلا دیتے ہیں، اس کے احکام اور اس فرائض اور فضیلت کے بارے میں بیان کر دیتے ہیں۔ فرمایا حج تم پر فرض کیا گیا ہے، حج کرو۔ تو حضرت اقرا بن حابس یہ صحابی رسول تھے، آقا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ حج ہر سال فرض ہے؟ ادھر بٹھا دینا کہ ادھر حج کیا ہر سال فرض ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ توجہ طلب بات ہے، حضور کی کرم نوازی دیکھیں، حضور کی لجپالی دیکھیں۔ وہ کریم آقا، لجپال آقا، اتنے رحیم، اتنے کریم اور اتنی شفقتیں اپنی امتیوں پر۔ اللہ اکبر، نگاہ نبوت کا کمال دیکھیں۔ حضور علیہ السلام نے اس صحابی کا سوال سن لیا، اس نے کہا یا رسول اللہ حج ہر سال فرض؟ حضور خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر سوال کیا دوسری مرتبہ، آقا علیہ السلام پھر خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت اقرا بن حابس کہتے ہیں میں نے تیسری مرتبہ سوال کیا، حضور حج
ہر سال فرض ہے. تو آقا علیہ السلام نے تنبیہ کے طور پر فرمایا. حضور نے فرمایا کہ یہ مجھ سے بار بار سوال کر رہے ہو کیونکہ پہلی امتیں کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں. کثرت سوال کی وجہ سے یہ بار بار انبیاء سے سوال کرنا. حضور نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم جب میں اس کے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو میری امت پر حج ہر سال فرض ہو جاتا. میری امت پر حج ہر سال فرض ہو جاتا اگر یہ مجھ سے بار بار سوال کر رہا. میں نے اگنور کیا. ایک مرتبہ پوچھا اگنور کیا, دوسری مرتبہ پوچھا پھر اگنور, تیسری مرتبہ حضور نے تنبیہ کے طور پر فرمایا کہ کثرت سوال کی وجہ سے پہلی امتیں ہلاک ہوئی, برباد ہوئی. اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا. اور اندازہ کرو اگر حضور کہہ دیتے ہاں حج ہر سال فرض ہے تو اندازہ کرو کتنا مشکل ہوتا, کتنا مشکل ہوتا آج کے دور میں ہر انسان پر ہر سال حج کرنا. آج کے دور میں جس کے پاس تقریباً 20 لاکھ روپیہ ہے, ایسا بھی نہیں ہے, جس کے پاس 20 لاکھ روپیہ ایک بندے کا, اب گھر کے کتنے افراد ہیں, ہر بندے پر ہی حج فرض ہوتا تو ہر بندے کا 20 لاکھ اندازہ کریں تو کتنا. تو یہ کریم آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ حج ہر سال فرض ہوتا. تو آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت کا بھی کمال تھا. حضور علیہ السلام نے اپنی نگاہ نبوت سے آنے والے ادوار کو بھی دیکھ لیا کہ میری امت کے جو لوگ ہیں وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتے ہوں گے, اتنی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے کہ وہ ہر سال حج چلے. اس لیے حضور نے فرمایا حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے اور اسی پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو, جو اس کی طاقت رکھتا ہو. رب کائنات نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ کہ لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے. قرآن کریم کے اندر لوگوں پر حج فرض ہے. اور کس پر فرض ہے؟ من استطاع. رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا اس پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو, جو طاقت رکھتا ہو, جو ذات راہ جس کے پاس ہو, مال ہو, سواری ہو, آنے جانے کا خرچہ برداشت کر سکے, اس پر حج کیا ہے؟ فرض ہے. یہ قرآن کریم کے اندر. اور کریم آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث پاک کے اندر اس کا ذکر فرما دیا کہ حج کرو. حج زندگی میں ایک بار فرض ہے. حضور کے فرمان سے بھی پتہ چلا اور رب کائنات کے قرآن سے بھی پتہ چلا کہ حج زندگی میں ایک بار. اب آقا علیہ السلام حج کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ تم حج کرو گے تمہیں کیا ملے گا, تمہیں اجر کیا ملے گا اس رب کی بارگاہ سے. اب حضور صحابہ کرام کو حکم بھی دے رہے ہیں ساتھ فضیلت بھی بیان کر رہے ہیں. اور فضیلت اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ میرے امتی کے اندر شوق دوبارہ ہو, وہ اس سفر حج کا جو ہے وہ نیت کریں, ارادہ کریں, ان کے اندر شوق پیدا ہو. حج کیوں کریں؟ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ ہوتا ہے تو ان دو عمروں کے درمیان انسان کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. ایک عمرہ کیا اس کے بعد انسان نے اپنی زندگی گزاری, نمازیں پڑھتا رہا, روزے رکھتا رہا, نیک اعمال کرتا رہا. اس زندگی کے اندر انسان سے کمیاں بھی ہوتی ہیں, گناہ بھی ہوتے ہیں, خطائیں بھی ہوتی ہیں, لغزیاں بھی ہوتی ہیں. حضور نے فرمایا کہ جب دوسرا عمرہ کرتا ہے تو اس کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں چھوٹے بڑے سب رب کائنات معاف کرتا ہے. سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے. اور حضور نے فرمایا کہ جس نے مبرور حج کیا, جس نے ایسا حج کیا کہ اس حج میں نہ اس نے کوئی رفث کیا, نہ کوئی فسق کیا, نہ کوئی جرم کیا, نہ کوئی گناہ کیا, نہ فحاشی, نہ بد کلامی, کوئی عمل نہیں کیا, اس کی حج کرنا اس کی نیت اللہ کی رضا تھی, خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. جس نے بغیر گناہوں کے حج کیا وہ حج جو ہے اس بندے کے سارے گناہوں کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ. حضور نے فرمایا حج مبرور کرنے والا وہ ایسا حج ہوتا ہے کہ جیسے انسان آج ہی دنیا میں آیا ہے, اور فرمایا وہ اس دن کی طرح ہو جاتا ہے کہ جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. حج مبرور کرنے والا ساری زندگی کے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا. یہ حج کی فضیلت کو حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. تو حضرت محترم عرض کر رہا تھا کہ حج زندگی میں کتنی بار فرض ہے؟ بولیے کتنی بار؟ ایک بار فرض ہے. اور حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو ترغیب دلا رہے ہیں. تو میں بھی آقا کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. ابھی کچھ وقت ہے, لمحات ہیں, ایام ہیں, جن کی نیت نہیں ہے اللہ پاک ان کو بھی توفیق عطا فرمائے. بھائی نیت کرنے پر بھی دین اسلام ایسا خوبصورت دین ہے, ایسا خوبصورت دین ہے کہ اس دین کے اندر اگر نیت کر لی ہے تو اس نیت پر بھی اللہ پاک اجر عطا فرماتا ہے. جس نے نیت کر لی ہے نا کہ میں یہ نیک کام کروں گا تو رب کائنات فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں اس بندے نے نیت کر لی ہے, اس نیت جس چیز کی نیت کی ہے اس کا ثواب اسے عطا فرما دو, اور اس کے نگہبان بنے رہو. اس نے نیت کی ہے اس کی حفاظت کرتے رہو, کہ شیطان کے اس کے نہ باتوں بنا
اس کی حفاظت کرتے رہو. جب یہ عمل کر لے تو اس کا پورا اجر اس کو عطا کر دیا جائے. اور جب بندہ کوئی برائی کی نیت کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے, تو رب کائنات فرشتوں کو منع کر دیتا ہے کہ اس نے برائی کی ابھی نیت کی ہے, ارادہ کیا ہے, اس کی برائی لکھنی نہیں ہے. جب وہ برائی کر لیتا ہے پھر اس کی برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھ لی جاتی ہے. ادھر نیکی کی ہے, رب نے کہا فوری لکھ دو, فوری لکھ دو اس کی نیکی اور اس کے ثواب ادا کر دو, نیت کی ہے. اور برائی کی ہے, رب نے کہا نہیں ابھی نہیں لکھنا. یہ رب کا اپنے بندوں سے پیار ہے, اپنے بندوں سے اتنا رب کائنات کا پیار. حاضرین محترم, یہ حج آپ صرف اس کو یہ نہ دیکھیں کہ بندہ 2 چادریں پہن کے صفا مروہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے, صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے, مزدلفہ میں جانا, مینا میں جانا. حج کے ارکان کو صرف نہ دیکھیں, یہ دیکھیں کہ حج یہ اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے. حج دین اسلام کے اندر رب کائنات نے اس کو اتنی اہمیت دے دی ہے, اتنی فضیلت دے دی ہے, فرمایا کہ جو حج کر لیتا ہے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اب نماز دیکھیں, نماز بھی گناہوں کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہے. روزے یہ بھی گناہوں کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہے. زکوٰۃ اپنے مال سے دینا یہ بھی بندے کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہے. دین اسلام یہ دین یسر ہے, آسانی پیدا کرتا ہے, اور ایسا خوبصورت دین کہ ہر حوالے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. یہ نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو, یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ رب کو فائدہ ہوتا ہے؟ اب ایمان سے بتائیں, نماز پڑھیں, نماز پڑھنے سے ہمیں فائدہ ہے کہ رب کو فائدہ ہے؟ بولیے نا, ہمیں فائدہ. روزے رکھتے ہیں ہمیں فائدہ ہے کہ رب کو فائدہ. زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے مال سے, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, ان صدقہ و خیرات سے, نیک اعمال سے ہمیں فائدہ ہے کہ رب کو فائدہ ہے. ساری بات ہے, ہر عمل سے ہمیں فائدہ ہے. اگر ہم نماز نہ پڑھیں, اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس بندے کے نماز نہ پڑھنے سے اس خدا کی خدائی میں کوئی کمی واقع ہو جائے. بھائی وہ نماز نہ پڑھ کے اس رب کائنات کی طاقت کے اندر, اس کی قدرت کے اندر کوئی کمی واقع کر دے گا, اس رب کائنات کی شان میں, اس رب کائنات کی عظمتوں میں کوئی کمی واقع ہوگی. اس بندے کے نماز نہ پڑھنے سے رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ نماز پڑھے گا تو بندے کا اپنا فائدہ ہے, روزہ رکھے گا تو بندے کا اپنا فائدہ ہے. اس رب کائنات نے اپنے بندوں کو اتنا مال دیا, اتنی دولت دی ہے, اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اگر وہ اس مال سے زکوٰۃ نہیں دیتا, جو کہ فرض ہے, دین اسلام کی طرف حکم ہے, ارکان خمسہ میں سے, اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کے زکوٰۃ نہ دینے سے رب کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. رب تو ساری اپنی مخلوق کو دینے والا ہے, اپنے لوگوں کو دینے والا ہے. وہ تو اپنے بندوں کو بھی دے رہا ہے, اور وہ ان کو بھی دے رہا ہے جو اس کو نہیں مانتے. مشرکین کو بھی تو رب دے رہا ہے نا, کافروں کو بھی رب دے رہا ہے, یہود و نصارہ کو بھی تو رب دے رہا ہے نا. صرف مسلمانوں کو رب نہیں دے رہا, ساری کائنات کی مخلوق کو دے رہا ہے. تو رب کائنات اتنا کریم ہے, اتنا رحیم ہے کہ اگر بندہ حج نہ بھی کرے تو رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. رب فرماتا ہے میں نے یہ ساری عبادتیں اس لیے دنیا میں بیچی ہیں تاکہ میرے محبوب کے غلام یہ عمل کریں اور جنت کے حقدار بن جائیں. نماز پڑھیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا, روزہ رکھیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا, زکوٰۃ دیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا, حج بھی کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں حج کرو, یہ حج تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ اندازہ کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کی اتنی ترغیب دلائی, صحابہ کرام کے اندر اتنا شوق پیدا کیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج پر گئے تو کریم آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے صحابہ حج پر گئے, سارے صحابہ. اور ایون کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج جو تھی وہ بھی حضور کے ساتھ حج پر گئے. خود سیدہ فاطمہ الزہرا یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج پر گئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اس بات کی طرف درس دے رہا ہے کہ اگر صاحب استطاعت ہو, صاحب نصاب ہو تو زندگی میں ضرور حج کرو. اگر تمہارے پاس مال آ گیا ہے تو یہ نہ کہو کہ آئندہ سال کریں گے, آئندہ سال کیا پتہ کہ زندگی ہو نہ ہو. جس سال صاحب نصاب ہو گیا اسی سال حج فرض ہو گیا. تو کریم آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی. جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کی فضیلت کو بیان کیا, جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کی ترغیب دلائی, وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج نہ کرنے والوں کے لیے بھی وعید سنائی ہے. حضور نے فرمایا کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا, اب یہ ان لوگوں کے لیے وعید ہے جس پر غور کریں کہ کریم آقا نے کیا فرمایا. فرمایا کہ جو صاحب نصاب ہے, صاحب استطاعت ہے, مال بھی موجود ہے اور صاحب نصاب بھی ہے, کوئی اسے رکاوٹ بھی نہیں, حضور نے فرمایا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. اب یہودیوں کا تعلق اللہ سے کیا ہے, عیسائیوں کا رشتہ اللہ سے کیا ہے؟
اللہ رب العزت کا رشتہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ، ویسے تو رب العالمین ہے، وہ ساروں کو رزق دیتا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا وہ کافروں کو بھی دے رہا ہے، یہودیوں کو بھی دے رہا ہے، عیسائیوں کو بھی دے رہا ہے، وہ مشرکوں کو بھی دے رہا ہے، وہ ہندوؤں کو بھی دے رہا ہے، وہ ساروں کو دے رہا ہے۔ جو اس رب کو نہیں مانتے، جو بت پرستی کرتے ہیں، رب ان کو بھی رزق دے رہا اور بہتر رزق دے رہا۔ لیکن رب کائنات نے فرمایا جو رشتہ میرا حضور کی امت کے ساتھ ہے ان کے ساتھ ہے، جو رشتہ آقا علیہ السلام کی امت کے ساتھ ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ ہے، جو رشتہ مسلمانوں کا رب کائنات کے ساتھ ہے، وہ کسی اور کا نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا کرم ہے، اتنا بڑا فضل ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں سے بنایا، ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، ہمیں ہماری ماں کے دودھ کے اندر ہی ہمیں دین اسلام عطا کر دیا۔ ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی، ہمیں ہجرت نہیں کرنی پڑی، ہمیں مشکلات کو دیکھنا نہیں پڑا، ہم نے ان مصیبتوں کو نہیں دیکھا جو صحابہ کرام نے دیکھی، ہمیں تو ماں کی کٹی کے اندر دین ملا، اسلام ملا۔ تو حاضر محترم، دین اسلام پر ہی، اس کے ملنے پر ہی اس رب کائنات کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب مفسرین اکرام وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مسلمانوں کا اس رب کائنات کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ رب نے اپنے بندوں کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھا ہے، ایک خاص نسبت رکھی ہے۔ مسلمانوں کا رشتہ اپنے رب کے ساتھ کیسا ہے، اس بندے کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا رشتہ اپنے ساتھ جوڑا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا رشتہ بیت اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، اور فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، فرمایا لوگوں اس گھر کا حج کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ اب رب کائنات نے مشرکوں کو یہ حکم نہیں دیا، یہودیوں کو حکم نہیں دیا، عیسائیوں کو حکم نہیں دیا، کس کو دیا ہے؟ اپنے بندوں کو۔ ایک مقام پر رب کائنات نے فرمایا کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ میں مولا ہوں اپنے بندوں کا، مومنین کا مولا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا مولا نہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کا مولا، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، میں کافروں کا مولا، میں خدا تو ہوں، رب العالمین ہوں، سارے عالمین کا، سارے لوگوں کا، لیکن مولا کس کا ہوں؟ حضور کی امت کا، مومنین کا۔ تو حاضرین محترم، ہمارا اس رب کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، ایک رشتہ ہے۔ اس رشتے کی بنا پر رب کائنات نے حکم دیا کہ تم میرے گھر کا حج کرو، میرے گھر کی طرف آؤ، حج کرو۔ میں نے اس گھر کے اندر مشرکوں کو دعوت نہیں دی، یہودیوں کو، عیسائیوں کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر اجازت دی ہے تو تمہیں دی ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو استطاعت ملی ہے، وہ حج کے لیے پہنچ چکے ہیں، وہ حج کے لیے پہنچ چکے ہیں، کچھ جا رہے ہیں اور کچھ آئندہ آنے والے دنوں میں جائیں گے۔ تو حاضرین محترم، جو جا رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی دولت کی بنا پر جا رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس اتنی دولت تھی تو میں جا رہا ہوں۔ جو جا رہے ہیں وہ یہ رکھیں ایمان اور یقین کہ میں اپنے رب کے فضل سے جا رہا ہوں، میں اپنے رب کے کرم سے جا رہا ہوں۔ ذرا آپ اندازہ تو کریں کہ دنیا کے اندر کتنی دولتوں والے موجود ہیں کہ جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ انہیں خود نہیں پتا، لیکن رب نے ان کو توفیق عطا نہیں کی۔ اگر تمہیں توفیق ملی ہے تو اس رب کا کرم ہے، اس رب کا فضل ہے۔ اگر جا رہے ہو اس مبارک سفر پر تو اس رب کا شکر ادا کرو کہ مالک تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی، میرے اندر اتنی استطاعت نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی ہمت نہیں تھی، لیکن تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی، تیری دی ہوئی توفیق سے میں تیرے گھر میں تیرا مہمان بن کے آ رہا ہوں۔ تو حاضر محترم، رب خود اپنے بندوں کو بلا رہا ہے، رب خود اپنے بندوں کو، آپ دیکھیں ہم کسی کو فون کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمارے گھر میں آنا ہے، کرتے ہیں نا فون، تو آنے والا کون ہوتا ہے؟ مہمان ہوتا ہے۔ آنے والا کون ہے؟ اور ہم کیا ہیں؟ میزبان۔ ہم اپنے مہمان کو بلاتے ہیں، وہ مہمان آتا ہے، ہم میزبان بن جاتے ہیں۔ اب رب کائنات نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں میرے گھر میں آؤ، میرے گھر کا حج کرو۔ اب بلا کون رہا ہے؟ رب کائنات۔ کس کو بلا رہا ہے؟ اپنے بندوں کو۔ اب ایمان سے بتائیں آنے والے کون ہیں؟ مہمان ہیں، اور بلانے والا کون ہے؟ وہ رحمان ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بلا رہا ہے، تو خود رب کائنات میزبان ہے اور اس گھر کے حج کرنے والے سارے اس کے مہمان ہیں۔ تو اندازہ کریں جس کا میزبان خود رب کائنات ہو، جو مہمان اس رب کائنات کے گھر میں مہمان بن کے جا رہے ہیں، تو میزبان اس کی مہمان نوازی میں کیوں نہ قدر کرے۔ ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں، ہم ان کا اتنا ادب و احترام کرتے ہیں، ان کے اتنا خیال کرتے ہیں کہ سارے لوازمات ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کوئی کمی نہ رہے ہماری مہمان نوازی، اتنا مہمانوں کا ہم خیال کرتے ہیں۔ تو جو رب کا مہمان بن کے جاتا ہے
تو رب اسے کیسے معلوم چھوڑ سکتا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حاجی جو ہے یہ اللہ کا مہمان ہے، کہ جو اللہ کا مہمان بن کے اس گھر میں جاتا ہے تو پھر رب کائنات اس کو اجر بھی اپنے حساب سے عطا فرماتا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ حج کے حوالے سے کچھ گفتگو کی، اور آئندہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت ہماری